مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر جن کا ایمان ہے مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی کیا ہے؟ نمازیوں کا ہونا، خوشنما اور مضبوط مسجدوں کا بن جانا، یہ آبادی نہیں۔ آبادی کیا ہے؟ نمازیوں کی رونق، مسجدیں بھری ہوئی ہونی چاہیے ہر نماز میں، شریعت کا تقاضا ہے ہر کیہ اور مہ مسجد میں آئے، جو ایمان کا دم بھرتا ہے وہ با جماعت نماز ادا کرے، الا یہ کہ کوئی ایسا معذور جو نہیں آ سکتا۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پایان عمر میں جب بیمار ہوئے، سخت بخار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقاہت آئی، یہاں تک نوبت پہنچی کہ اب تو بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور وہ نمازیں مسلسل پڑھا رہے تھے، دو ایک دنوں میں کچھ افاقہ محسوس کیا نبی علیہ السلام نے، حدیث پاک میں آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں اٹھ سکتے، خود چل کر نہیں جا سکتے، حدیث پاک میں ہے فقام یحاد بین رجلین ورجلاہ تخطان علی الارض، دو آدمیوں کے کندھوں کے سہارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور ضعف بدن مبارک میں اتنا آ گیا تھا کہ قدم مبارک زمین سے اٹھا کر نہیں چل سکتے تھے، رجلہ تخطان علی الارض، آپ کے دونوں مبارک قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور دو لکیریں بنتی جاتی تھی ان کے گھسٹنے کی وجہ سے، حتی دخل المسجد، یوں ہی نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے۔ شریعت تو کہتی ہے دو آدمیوں کے سہارے سے بھی جو کوئی آ سکتا ہے وہ بھی مسجد میں آئے، مسجدوں کی آبادی ہے۔ تھوڑا آپ پیچھے چلے جائیں، ارے بھائی کچی مسجدیں تھیں تو کتنے پکے نمازی تھے یوں صاحب، مسجدیں پکی بن گئی، نمازی کچے بھی نہ رہے۔ یہ المیہ ہے بھائی ہمارا۔ اسلامی حکومت کا سب سے پہلا فریضہ مسجدیں تعمیر کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنے دنیا بھر کے علاقے فتح ہوئے اور ہزاروں مسجدیں بنائی گئی، ہر بستی میں، چھوٹی بڑی بستیوں میں مسجدیں بنائی لوگوں کے لیے، تاکہ ان کا تعلق اپنے اللہ سے جڑے اور جڑا رہے۔ اسلام میں قانونی مسجد کون سی ہے؟ قانون کی کتابوں میں ہے من تحت الثری الی عنان السماء کلہ مسجد، زمین کے سب سے نچلے حصے سے لے کر پاتال سے لے کر آسمان تک ساری مسجد ہی ہو۔ یہ ملکیت کس کی ہو؟ مسجد کی۔ کسی نے پلازا بنایا اور اس میں کسی ایک منزل پر مسجد بنا دی اور نمازیوں کو سہولت دی، وہ قانونی مسجد نہیں، اسے مصلی کہتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر ہو مسجد قانونی، نیچے بھی رینٹ پہ دیا ہوا، اوپر بھی، اور رینٹ سارا مسجد کو آتا ہے، تو یہ قانونی مسجد ہے۔
تو اسلامی حکومت کا کام کیا ہے؟ مسجدیں بنانا یا مسجدیں ڈھانا؟ جی، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے تارک روڈ کراچی دلکشا پارک میں جو مدینہ مسجد 5 منزلوں کی بنی ہوئی ہے اسے مسمار کر دو۔ تو سپریم کورٹ کا یہ آرڈر، یہ مسلمانوں کا آرڈر ہے؟ جی، اسلامک اسٹیٹ مسجدوں کے بنانے کی حکومت نے آج تک کوئی مسجد تو نہیں بنائی، لوگ ہی بناتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت اپنی بستی میں، مندر بناتے ہیں۔ یہ ہماری حکومت گردوارے بنائے گی۔ اچھا صاحب، مسجدیں تو ہم بناتے ہیں لوگوں سے چندہ لے کر، کیوں جی؟ یہ مفلس اور نادار قوم کا سرمایہ کافروں کے اور مشرکوں کے عبادت خانوں پر لگا دیتے ہیں، مفلس قوم کا سرمایہ۔ ہاں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، قسم سے کہتا ہوں یہ ہمارے آپ کے کچھ نہیں لگتے، یہ انہی کے ہیں جن کے ایجنٹ ہیں، انہی کے ہیں۔ ہاں، توجہ سے بات کو سن لیں، اگر کسی کی ذاتی زمین پر کوئی قبضہ کر کے مسجد بنائے وہ قانونی مسجد نہیں۔ کسی کی ذاتی زمین پر پلاٹ پر قبضہ کر کے مسجد بنائی گئی تو اسے کہتے ہیں ارض مغصوبہ پر بنائی جانے والی مسجد۔ ادھر نماز پڑھنے سے فریضہ ساقط ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ نماز پڑھ لی، فریضہ ساقط ہو گیا، لیکن نماز پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ پھر دوبارہ دہراؤں، کسی کی ذاتی ملکیت، لیکن اگر ہو سرکاری ملکیت، کوئی زمین کوئی پلاٹ سرکاری ملکیت کا ہو، اس پر بستی کے لوگوں نے اللہ کا گھر مسجد بنایا تو وہ بھی قانونی مسجد ہے، کیونکہ کسی کی ملکیت نہیں، گورنمنٹ کا مال ہے، تو سرکار کس کی ہے؟ پاکستان کس کا ہے؟ ان کا یا ہمارا؟ جی، پاکستان نمازیوں کا ہے، بے نمازوں کا نہیں۔ جو بے نماز ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں، کل خدا کے حضور میں نہ جانے کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہاں، توجہ سے بات کو سمجھ لیں، یہ انہی کے ہیں جن کے ساتھ ہوں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ انڈیا میں ہندوؤں نے کتنی مسجدیں بابری مسجد سمیت شہید کی ہیں۔ ارے انڈیا کا رو نہ روتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں یہ آرڈر کیا جا، سپریم کورٹ آرڈر کر دی اس کو مسمار کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فیصلے پہ نظر ثانی کریں، یہ قانونی مسجد ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں دلکشا پارک سرکاری ہے تو سرکاری پراپرٹی پر بنائی گئی مسجد قانونی ہے، پھر 40 برس سے ہے وہ مسجد، جس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، ہر سال حساب دیا جاتا ہے، یوٹیلیٹی بلز آتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ 40 برس کے بعد آپ کو ہوش آیا کہ یہ دلکشا پارک کی جگہ ہے۔
اور باقاعدہ یہ وقف کیا گیا تھا پلاٹ مسجد کے لیے، اس پر مسجد بنائی گئی۔ اس دور میں تو عجیب عجیب چیزیں کہ مشرکوں کے عبادت خانے سرکاری خزانے سے بنائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی مسجدوں کو مسمار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ مانتے ہیں آپ اس کو؟ جی اس حکم کو آپ مانتے ہیں؟ ہم مسترد کرتے ہیں ایسے احکام کو، اس لیے کہ غیر قانونی ہے۔ پہلے اسلام کا مطالعہ کرو، شریعت کا مطالعہ کرو اور سمجھو اسلام میں قانونی مسجد کون سی ہوتی ہے، کون کون سی مسجدیں قانونی ہیں۔ وہ کسی کی ذاتی ملکیت کی زمین پر نہیں بنائی گئی، سرکاری زمین پر بنائی جانے والی مسجد اگر وہاں کی بستی کے لوگوں نے بنائی تو وہ قانونی مسجد ہے۔ یہ ملک ہم نے اسلام کے لیے لیا تھا، آپ کے لیے نہیں لیا تھا، غیروں کے قوانین چلانے کے لیے نہیں لیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تب بھی اور اب بھی ہم سینہ تان کے کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ کون سا لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کیا گیا؟ یہ تقاضا انشاءاللہ پورا ہوگا انشاءاللہ۔ کرتا دھرتا اللہ ہے۔ اگر آپ اس سلوگن پر جمے رہے تو اللہ غیب سے ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔